بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہو، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والو، جس گھر میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں لیلۃ القدر کی رات میں یہ 3 کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کے بچے دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس نے مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ ہی اعمال دیکھے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ جو کوئی بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات کو جانے لیلۃ القدر کی رات 23ویں رات، 27ویں رات یا 29ویں رات، لیلۃ القدر کی رات ان راتوں میں سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا اپنی کمر کو کس کر باندھ لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال پڑھتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والو، آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں، آپ یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 21ویں رات کو بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 23ویں رات کو بھی، 25ویں رات کو بھی، 27ویں رات کو بھی اور 29ویں رات کو بھی آپ نے یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، انشاءاللہ یہ عظمت والی رات ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جتنے بڑے خزانے بھی مانگے گا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 5 طاق راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو کسی صورت بھی مت چھوڑنا۔ ابھی تک آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا، اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ان 5 طاق راتوں میں آپ جو بھی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ آخرت بنانے کی راتیں ہیں، آخرت سنوارنے کی راتیں ہیں۔ یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی حاجات، پریشانیاں، مشکلات سے نجات کے لیے یہ راتیں ہیں۔ اللہ والو، آپ ان 5 راتوں کو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام بڑی بڑی لمبی عمریں، بڑی بڑی عبادتوں کے ڈھیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر بڑی چھوٹی سی ہوگی، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے رمضان کے مہینے میں ایک رات مخصوص کی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کو پا لے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کی ہر نیک خواہشات کو پورا کرے گا۔ آپ نے درود پاک ایک بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کرتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ آپ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات بھی یہی وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے،
آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد یہ ایک قرآنی آیت ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت کی ہوتی ہے، جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات نصیب کی ہوتی ہے، جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو گئی، سمجھے اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی اور اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے سورۃ قدر۔ سورۃ قدر آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورۃ قدر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران غور سے دیکھیں، ایک نقطہ بات امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے سورۃ قدر کو خلوص نیت اور توجہ سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ جب خلوص نیت اور توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور سورۃ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی 10 حاجات یا جتنی بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ آپ سورۃ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کر دیں۔ آپ قرض دار ہیں تو قرض سے چھٹکارے کے لیے کر لیں۔ آپ کی جو بھی نیک خواہشات ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ جب ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں رشتے انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں رکھ رہے ہوں گے۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کی رات ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ اس کو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یا ربی 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے وظیفہ رب کو منوانے کے لیے پڑھا ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے پڑھا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ قدر آپ نے خزانے لوٹنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے پڑھا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھنا ہے، تاکہ ہر کام کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک خواہشات کو پورا کرے، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔